اب جب سے ہم لوگ یونین سر کو آپ کو یاد ہوگا کہ سر ہمارے ساتھ 2 دفعہ چلے تھے لیبر ڈپارٹمنٹ، اور ان سے ملاقات ہوئی، پھر جو چیزیں انہوں نے ڈیمانڈ کی وہ ہم لوگوں نے پوری کی، اور پھر ہمیں رجسٹریشن آپ ہمارے تو ساتھ رہتی تھی، پھر کبھی کچھ کبھی کوئی ڈیمانڈ تھی پیپرز کی ان کی، وہ ساری ہم لوگوں نے پوری کی، اور سر کی مہربانی سے اور تعاون سے، آپ کی مہربانی سے جو ہماری یونین رجسٹر ہوئی. اب یونین جب سے رجسٹر ہوئی ہے تو میں خود بھی یہ فیل کرتی ہوں کہ ایک ایسے سمجھ لیں گے کوئی ایک انجانی پاور ہوتی ہے، گورنمنٹ سے بات کرنے کا جو ہے ایک موقع لازمی اس کو ملتا ہے، اور گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ یونین ہے تو مجھے اس کی بات سننی بھی ہے، اور اس پہ عمل درآمد بھی قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا پڑتا ہے نا. تو ہمیں یونین کی اشد ضرورت اس لیے بھی تھی کہ جب یونین اور ایسوسیشن ہوتی ہے، ایسوسیشن میں ہمیں کوئی زیادہ وہ ممبرشپ یہ وہ فارم وغیرہ، اس میں تھوڑا سا پروٹوکول بھی ہے کہ آپ نے مینٹین کرنے اپنے فنانس کے بک، ممبرشپ فیس وغیرہ، کیونکہ ہم کسی سے نہیں لیتے تھے فیس وغیرہ، ہم چند لوگ ہیں، گروپ ہے ہمارا جو ہم منتھلی آپس میں اکٹھا کرتے ہیں، جس سے ہم سپریم کورٹ کے کیس بھی لڑے، یا کچھ ایسے ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں وہ ایک پروگرام کر لیتے ہیں، وہاں وہ ایک مشترکہ چندہ کر لیتے تھے. ویسے ہم جب وزٹ کرتے تھے تو ہم سب کو منع کرتے تھے بھئی اپنا چندہ اپنے پاس رکھیں، اگر ہم آپ کو کال کریں کہیں احتجاج ہے، دھرنا ہے، کہیں آنا ہے، یا ارجنٹ میں کوئی کچھ کرنا ہے، اسی کے لیے وہ ہم لوگ پیسے انہی کے پاس جو ہے وہ سیو رکھتے تھے. اس سے اب ہم تھوڑا سا ذہنی جو ہے ہمیں پختگی بھی ملی ہے، اور اس کو چلانے کا طریقہ، جیسے ابھی ناؤ کمیونٹی ہمیں کچھ ٹریننگز بھی دے رہی ہیں. ہم نے میڈم کو ریکویسٹ کی تھی فرد کو کہ ہمیں ہراسمنٹ کی، کیونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جیسے میں نے بتایا ہے کہ ہمارے ہراسمنٹ جتنا ہمارے ادارے میں ہے کہیں نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہ صرف میل ہی کرتے، ہماری سپروائزر بھی بہت ہراساں کرتی ہے، لڑکیوں کو ڈراتی دھمکاتی ہیں صرف چند پیسوں کے لیے. ابھی آپ دیکھیں کل پرسوں ہی بدین میں ایک سپروائزر ورکر نے اپنی نس کاٹ لی. کیوں کاٹی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ سپروائزر جو ہے مجھے ڈرا دھمکا زیادہ، مجھے ہر وقت جو ہے ٹارچر میں رکھتی. اب جیسے کرونا الاؤنس گورنمنٹ دے رہی ہے، اس میں کچھ لوگ سپروائزریں پریشر دے کے ان سے کہہ رہی ہے ہم نے کروایا، ہمیں اس میں سے فنڈ دیں، ہمیں اس میں سے کچھ دیں. تو ہراسمنٹ کی ٹریننگ جب سے ہمیں دی گئی، اور جن لڑکیوں نے کی ہے نا، تقریباً میرے خیال میں 1000 سے اوپر لڑکیوں نے کر لی ہے، تو ان کو اب کوئی نہیں ڈرا سکتا نہ ہراساں کر. اسی طرح ہمیں چھٹیاں نہیں تھی، ابھی آپ دیکھا ہوگا ٹی وی پہ بڑا چلا تھا کہ پولیو کے دوران لڑکی نے فیلڈ میں ڈیلیوری کر دی، اس کو چھٹی نہیں تھی. تو چھٹیوں کے بارے میں، اور پھر لیڈرشپ کے بارے میں ٹریننگ. تو یونین کے بننے میں ہمیں جو ہے وہ ذہنی پختگی ملی ہے، ہمیں راستوں کا پتہ چلا ہے کہ آپ نے کون سی چیز کہاں سے حاصل کرنی ہے. پہلے بس ہم چلتے ہی جا رہے تھے، اندھا دھند چلتے ہی جا رہے تھے ایسوسیشن میں، اور شکر الحمدللہ اس میں بھی ہمارے جذبہ، ہماری سچائی نے ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ ہم پاکستان کے 1.25 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پرمننٹ ہوئے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے انٹرنیشنل جوڈیشری کانفرنس میں ایران اور انڈیا سے جو جج آئے تھے، باقاعدہ جب ان کو بتایا گیا اور اسٹیج پہ کھڑے ہو کے میں نے جب ان کو بتایا، تو انہوں نے اس پروگرام کا شیپ جو ہے وہ سارا باقاعدہ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں نے لیا، اور آتے تھے انٹرویو لیتے تھے، اور وہ پروگرام یہ جو محترمہ نے شروع کیا وہ لانچ بھی کیا انہوں نے. یہ بھی ہماری بڑی کامیابی ہے. اور ہماری تحریک پہ میڈم زینت نے کسی باہر کی این جی اوز تھی کیا تھا، ان کے وسعت سے آئے تھے وہ، اور انہوں نے ہماری تحریک پہ بک لکھے. ڈاکٹر فوزیہ سعید نے ہماری تحریک پہ جو ہے وہ کتاب شائع کی. ڈاکٹر جو عافیہ ضیاء تھی، انہوں نے بھی ریسرچ کر کے انہوں نے بھی اور بہت سارے ادارے ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ ہم سے ہماری تحریک کے بارے میں بہت سارے کالم لکھے اور کتابیں لکھیں. اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی یا دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط ہماری یونین ہے، جو اپنے صرف مسائل کو فوکس رکھتی ہے. شکر الحمدللہ جتنے بھی ہم ساتھی ہیں یا لوگ، حالانکہ ہمیں یہ کہا گیا تھا آپ کبھی ریگولر نہیں ہوں گی، آپ عورتیں ہیں، آپ جو ہیں بھٹک جائیں گی، اور ہمیں بھٹکانے کی بہت کوشش کی گئی.
ہمیں لالچیں دی گئی, ہمیں ڈرایا دھمکایا گیا, ایسے پسٹل سامنے رکھ کے سسپینڈ تک کیا گیا, ٹرمینیٹ تک کیا گیا.